اگر پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور پاکستان کی DGI سابق کا یہ خیال تھا کہ وہ تاریخ سے پیچھا چھڑا پائیں گے تو آج ان کا یہ خیال خام ثابت ہوا۔ سپریم کورٹ نے APS سانحے دہشت گردی کے واقعے میں والدین کی استدعا کے اوپر نہ صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو طلب کیا اور 4 ہفتے کے اندر ایک کمیشن بنا کر جو ذمہ داران ہیں جن کی ذمہ داری فیصلہ سازی کے حوالے سے اس واقعے کے بارے میں عائد کرنی چاہیے، ان کے بارے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کو روسٹرم پر کھڑے ہو کے یقین دہانی کروائی ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے اور ہم تحقیقات کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کس کس کی کیا کیا ذمہ داری بنتی تھی، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ تو اس تمام واقعے کے اندر وہ تمام آرمی کی ہائی کمانڈ جو APS کے سانحے کے بعد ریٹائر ہو کر اپنے اپنے گھروں میں واپس جا چکے ہیں، کچھ نئی نوکریاں شروع کر دی ہیں، ان کے معاملات دوبارہ سے سامنے آ گئے ہیں۔ اور یہ ایشو جو ہے کسی تحقیقاتی رپورٹ کی صورت میں سامنے نہیں آیا، کوئی بہت بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی صورت میں سامنے نہیں آیا۔ عدالت نے ایک سمپل اپلیکیشن کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا اور نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے جو کارروائی کی اس سے وہ تمام واقعہ دوبارہ سے سامنے آ گیا۔ عدالت نے کیا کیا باتیں کی، جو خبریں چھپیں اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آئیں، وہ آپ کے اس وقت سامنے ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لوگوں کے تحفظ کی بات آئی تو انٹیلیجنس ایجنسی کہاں چلی جاتی ہے۔ دوران سماعت عدالت میں TTP سے مذاکرات کا بھی تذکرہ ہوا اور وزیر اعظم جب روسٹرم پر موجود تھے تو کہا گیا کہ کیا ہم دوبارہ سے عدالت کی طرف سے، بینچ کی طرف سے کہا گیا کیا ہم دوبارہ سے سرنڈر کر کے معاملات کو خراب کرنے والے ہیں۔ جسٹس قاضی امین نے یہ بھی کہا کہ اطلاعات ہیں کہ ریاست کسی گروہ سے مذاکرات کر رہی ہے۔ جسٹس قاضی امین نے یہ بھی کہا کہ کیا اصل ملزمان تک پہنچنا اور پکڑنا ریاست کا کام نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ بچوں کو اسکولوں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، چوکیدار اور سپاہیوں کے خلاف کارروائی کر دی گئی، اصل میں تو کارروائی اوپر سے شروع ہونی چاہیے تھی، اوپر والے تنخواہیں اور مراعات لے کر چلتے بنے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ دہشت گردوں کو اندر سے سپورٹ نہ ملی ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ APS واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی۔ چیف جسٹس نے فرمایا کہ کیس میں رہ جانے والے معاملات پر آپ نے آگاہ کرنا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب وزیر اعظم عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، تو یہ مکالمہ ہے اٹارنی جنرل کے ساتھ چیف جسٹس کا، کیا اصل ملزمان تک پہنچنا اور پکڑنا ریاست کا کام نہیں ہے، کیا سابق آرمی چیف اور دیگر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے استفسار کیا، یہ بھی کہا اٹارنی جنرل نے جواب میں کہ سابق آرمی چیف اور DGI کے خلاف انکوائری رپورٹ میں کوئی فائنڈنگ نہیں ہے۔ جسٹس گلزار نے کہا کہ ملک میں اتنا بڑا انٹیلیجنس کا سسٹم ہے، اربوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں، دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، انٹیلیجنس پر اتنا خرچ ہوتا ہے لیکن نتائج صفر ہیں۔ یہ چیف جسٹس گلزار احمد کے ساتھ جو کلمات تھے، آبزرویشنز تھی، ایٹریبیوٹ کیے گئے اور TV کے اوپر یہ رپورٹ ہوا۔ چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اداروں کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قبائلی علاقوں میں آپریشن کا رد عمل کیا آئے گا، سب سے نازک اور آسان ہدف اسکول کے بچے تھے۔ وہ واقعہ جو 7 سال پہلے ہوا اور ہم نے کہا کہ ہمارا 9/11 ہے اور اس کے اوپر ہم نے والدین سے بڑے بڑے وعدے کیے اور کہا کہ ہم آپ کی دلجوئی کے لیے اور آپ کو انصاف دینے کے لیے بڑی کارروائی کریں گے۔ 7 سال وہ والدین، اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں، کھجل ہوتے رہے، دربدر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ حالت یہ آ گئی تھی کہ جب APS کی پہلی اینیورسری کے اوپر، اینیورسری کا سانحے کی اینیورسری تو خیر کیا ہوگی، پہلی یاد دہانی کے اوپر کہ 1 سال پہلے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے اس وقت TV چینل کے اوپر ایک ڈاکومنٹری کی تو جو مقتدر حلقے ان کے نمائندگان نے کہا کہ اب رہنے دیں، لوگوں کو آپ کتنا رلائیں گے، یعنی کہہ رہے تھے کہ معاملہ طے ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ہم نے ختم کر دیا۔ یہ فواد چودھری صاحب جو آج اس واقعے کے تناظر میں بدقسمتی سے تمام نظام کی تعریف کے پل باندھ رہے تھے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جو اصل میں ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا، اب صرف ذمہ داری جو ہے وہ ڈالنی ہے، تعین کرنا ہے ان لوگوں کی جو فیصلہ ساز قوتوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جو مین ہینڈلرز ہیں وہ پہلے ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی جن کی مورل ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کا ڈٹرمن کیا جائے۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا سے واقعے کو غائب کر دیا جائے، دہشت گرد جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو مارنے کی خبروں کے نیچے اس تمام معاملے کو دبا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ والدین جن کے بچے چلے گئے اور ایسے چلے گئے کہ خدا کسی کا بچہ ایسے نہ چھینے، ان کو ایک پل چین نہیں تھا۔ تو 7 سال جو ہیں انہوں نے کرب میں گزارے،
کوشش میں گزارے اور آخر میں آ کر عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں پر بڑے بڑے چیف جسٹس وہاں سے گزر چکے ہیں. جسٹس کھوسا صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور کیا وہ آپ کو فلسفہ حیات بتایا کرتے تھے. ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کیا آپ کو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور کیسے فائلیں پھینکا کرتے تھے اور لوگوں کی کیا بےزتی کیا کرتے تھے. وہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. یہ جسٹس گلزار صاحب کے تحت جو بینچ بنا, اس کو یہ خیال آیا کہ 7 سال پہلے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی بے انصافی ہوئی تھی اور ایک بہت بڑا فیلئر ہوا تھا, تو اب ذرا دوبارہ سے ان معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے. تو والدین کی کاوش کی وجہ سے یہ تمام کام جو ہوا, ان کو اس وقت تک آرام نہیں آئے گا. اور یہ چیف جسٹس کی طرف سے جو بینچ کی کارروائی کر رہا ہے, اس نے عمران خان صاحب کو یہ کنوے کیا کہ والدین کو حکومت کی امداد نہیں چاہیے. جس کے بچے ایسے چلے جاتے ہیں اس کو کس مدد سے مداوع مل سکتا ہے؟ امداد نہیں چاہیے, ان کو انصاف چاہیے. اور انصاف اس وقت ہوگا جب وہ تمام لوگ جو ذمہ داران کہلائے جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو ایک جھٹکے میں, ایک روز کی ایک کارروائی کی صورت میں اور چند جملوں کے بولنے کی صورت میں آپ کو اس وقت کی جو ہائی کمانڈ ہے اس وقت آپ کو کٹہرے میں نظر آتی ہے. یہ تاریخ کا ایک بہت خوفناک پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ آرمی چیف جن کے بارے میں عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ وہ مقبول ترین آرمی چیف ہیں, ان کے بارے میں کہا کرتے تھے راحیل شریف صاحب کے بارے میں کہ یہ میرے سے بھی زیادہ مقبول ہے, جن کو بتایا جاتا تھا کہ وہ 12 فٹ ان کا قد ہے لوگوں کی تعریف کے حوالے سے, جو اہم ترین پوسٹوں پہ فائز رہے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ 7 سال کے بعد جب وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی آرام سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور راحیل شریف صاحب سعودی عرب کے اندر آرام سے ایک بہت اچھی نوکری کر رہے ہیں, کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ تاریخ گھوم کر ان کو دوبارہ سے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے گی. جب ان کا نام APS کے شہید بچوں کی انصاف کی ناتمام کوشش سے جڑ جاتا ہے اور جب ذمہ داران کی فہرست میں ان کا نام لیا جاتا ہے, تو اس سے بڑا تاریخ کا بھیانک فیصلہ اور کیا ہوگا. دیکھنا اب یہ ہے کہ عدالت نے جو 4 ہفتے کا وقت دیا ہے, اس کے بعد جو رپورٹ آئے گی وہ رپورٹ کیا ہوگی. کیا واقعتاً نظام ایک مرتبہ پھر ان والدین کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر پھر بیچ منجھار چھوڑ دے گا؟ کیا جذباتی طور پر ان کا مزید استحصال کیا جائے گا؟ کیا ان کو انصاف نہیں دیا جائے گا؟ کیا ان کو لالی پاپ دے کر فارغ کر دیا جائے گا؟ وہ والدین ان کے بچے چلے گئے, وہ اس طرح معاملہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن نظام کا ایک اور امتحان ہے جو نظام نے اپنے اوپر خود طاری کیا ہے. کیا واقعتاً اس وقت کی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کے خلاف یہ رپورٹ کوئی ایکشن ریکمینڈ کرے گی؟ کیا واقعتاً حکومت یہ ایکشن لے گی؟ عمران خان صاحب نے آج جو وعدے وعید کیے ہیں 4 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہے ہوں گے. سپریم کورٹ نے آج جو باتیں کی ہیں وہ 4 ہفتے کے بعد دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہوں گی. اگر نہیں بھی ہوئی تو والدین کم از کم یہ معاملہ نہیں چھوڑیں گے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ایشو کو اتنے اونچے پیمانے پر دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جائے اور دوبارہ سے اس کو مکمل طور پر ٹھس کر دیا جائے. اس مرتبہ اگر والدین کو انصاف نہیں ملا تو میرے خیال میں ان کے بچوں کی جانوں کے زیاں سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر کے قریب یہ ٹریجڈی ہوگی جو کہ پاکستان کے معاشرے کی اخلاقی جڑوں کو ہلا کر رکھ دے گی. بہرحال جو بھی ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے نتیجہ کیا نکلے گا. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس مرتبہ بے نتیجہ کارروائی ایک بہت بھیانک ظلم ہوگا ان والدین کے اوپر جو ابھی تک مظالم کے 7 سال گزار چکے ہیں.